پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، دوبارہ سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہوپلیسنس کیوں بڑھ رہی ہے۔ اس کا ایک واضح ثبوت اور اس کی ایک واضح وجہ تو یہ ہے کہ جب ریاست آپ کو بنیادی تحفظ ہی نہ فراہم کر پائے، جس میں جان کا، مال کا، موومنٹ کا، روزی کمانے کا، تو لوگ وہاں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ پاکستان مملکت خداداد ہے، لیکن اس کو بگاڑنے میں چلانے والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میاں صاحب ذرا اس طرف آئیں، اب یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر سیاستدانوں کو آپریٹ کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ پرویش نے جو سوال اٹھایا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ تمام تر تبدیلی کے باوجود لوگ پھر بھی یرغمال ہیں، مجبور ہیں، جو بھی ہے ووٹ وہ اسی پیٹرن پر دیتے ہیں جو دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو پھر اگر اس طرح کے لوگوں کو لانا تو پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں، چلتا رہے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قوم کو پچھلے 40 سال جو گزرے ہیں، آپ یہ دونوں بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپ کہہ لیں، انہوں نے دو تین دفعہ اقتدار کے مزے لوٹے ہیں اور انہیں مواقع ملے ہیں کہ یہ آئیں اور پرفارم کر کے دیں، ڈیلیور کریں اور قوم کے مسائل جس میں قوم گھری ہوئی ہے اس سے قوم کو نکالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلا 4-4.5 سال کا دور ہے، اس کے اندر بھی اسے میں نے بدترین دور اس لیے کہا ہے کہ تمام لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہو کے گئے، تمام پارٹیاں اقتدار میں ہیں اور کوئی پارٹی بھی ریئل اپوزیشن کا رول کسی پارٹی نے بھی ادا نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹس کو کی دونوں پارٹیاں جنہیں 3 دفعہ 4 دفعہ اقتدار مل چکا ہے، اب قوم ان کی طرف سے تو مکمل طور پہ مایوس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پور پرفارمنس کی وجہ سے اور ڈیلیور نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ جو روایتی سیاسی انتخابات نہیں ہوں گے آئندہ آپ کو سرپرائز ملے گا اور لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں۔ پہلے ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں تھی، اب عمران خان کی شکل میں اور تحریک انصاف کی شکل میں ایک آپشن لوگوں کے پاس موجود ہے کہ ان کو بھی 2-3 دفعہ دیکھ لیا، ان کو بھی 2-3 دفعہ دیکھ لیا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی 16 سال کی جدوجہد کے اندر یہ جو پچھلے 3-4 سال ہیں اور جس انداز کے ساتھ محنت کی ہے، اس ملک کی یوتھ کو جنجوڑا ہے، ان کے ضمیر کو بیدار کیا ہے۔ محنت والا جو ٹورنامنٹ ہے نا جی، وہ ہونے والا ہے، وہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ جی کتنی محنت کی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہم آپ کے اسی نقطے کے اوپر ہم فل سٹاپ فی الحال لگاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وقتی مسائل ہوتے ہیں ممالک کی ہسٹری کے اندر، لیکن ہمارے لیے جو مخمص صاحب وہ یہ ہے کہ یہ مسائل اتنے گمبھیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا میں ریورس آرڈر میں آتا ہوں، آپ ذرا فرمائیے گا پچھلے 4.5 سال کے اندر کیا ایسا کام تھا جو یہ حکومتیں تمام تر ماضی، تمام تر اپنی لیمیٹیشنز کے باوجود کر سکتی تھیں، نہیں کیا انہوں نے، جو ان کے ہاتھ میں تھا؟ جو ایک تو میں مایوسی والی بات پر واپس آ جاؤں، میں 10 سال سے اس پارلیمنٹ میں ہوں اور میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ عمران بھی ہمارے دوست ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں، ان سے بھی ملے ہیں۔ ہوپلیسنس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان میں بھی یہ ایبلٹی نظر نہیں آتی ہے۔ مایوسی صرف اس لیے جہاں تک آپ نے کیا کہ پچھلے 4.5 سال میں کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں جی، کافی چیزیں ہو سکتی تھی اگر کوئی گورنمنٹ کرنا چاہے اور ان میں ڈیڈیکیشن ہو تو بنیادی مسئلے آپ کے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ انرجی آپ کا میجر کرانچ ہے، لے لیں یہاں پر۔ ان 4.5 سال میں ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ پروڈیوس کرنا ناممکن تھا تو ہم ایگری کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بلینز آف ڈالرز کی درکار ہے، پلس آپ کو ٹائم چاہیے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے۔ آپ آلٹرنیٹ انرجی پہ نہیں گئے، آپ کنزرویشن پہ نہیں گئے جہاں آپ اوور دا نائٹ اس میں چینج لا سکتے ہیں۔ آپ ابھی بھی اس دن پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایگری بھی کیا، آپ رینیویبل انرجی پہ جائیں، 6 مہینے میں آپ 2-3 ہزار کا پمپ ان کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اس انرجی شارٹیج کو کور کرنے کے لیے۔ نہیں کیے گئے، آپ اس کو کر سکتے تھے۔ لا اینڈ آرڈر کے سچویشنز لے لیں، آپ فاٹا لے لیں، فاٹا میں آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آرمی آپریشنز، ہم ایز الیکٹڈ ممبر وہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اور کیونکہ ہم سے اس میں کنسلٹیشن نہیں ہے۔ کم سے کم کسی گورنمنٹ کو پوچھنا تو یہ چاہیے کہ جی وہ حالات بہتر کیسے ہوں گے، باقی ہمارا
وہ کچھ بھی نہ مانے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی بیڈ انٹینشن, میلیفائڈ انٹینشنز ہیں, وہ بے شک وہ پک نہ کریں جو بھی ہم سے ڈسکس ہوتا ہے, لیکن کم سے کم ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حالات بہتر کیسے ہوں گے. یہ کیا کوئی سندھ اور بلوچستان کا آ کے بتائے گا کہ میرے گاؤں کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میرے سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے؟ 20 الیکٹڈ ممبرز آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت تکڑے ایلڈرز ہمارے علاقوں کے پاکستان لیول پہ جانے جاتے ہیں, ملنا جلنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی اس پہ نہیں ہوئی. کیا طلعت آپ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس میں ہم بہتری لا سکتے تھے مزید؟ تو آپ کی بات اکنامیکل ایشو ہم بند کمروں میں بیٹھ کے فائنانس کے باؤوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بجٹ بنوا لیتے ہیں, اور وزیر صاحب آ کے آپ کیوں اپنے دروازے کھلے نہیں چھوڑتے ہیں؟ اور کچھ نہیں کرتے تو اگر طریقے کے ساتھ ڈسکشن ہی کر لیتے, اگر اور کچھ نہیں کرتے. آپ یہ میں کہتا ہوں کہ جی اوپنلی اس چیز کو اوپن کریں, ان پٹ لے لوگوں کا, شاید کوئی ایسا آدمی آپ کو ایک ایسا سلوشن دے جو ہم دفتروں میں بیٹھے ہیں ہمارے ذہن میں شاید نہ ہو.